آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جادو ہے کیا اور جادوگروں کو جادو کرنے کے لیے کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ جادوگر جادو کرنے کے لیے کن حرام کاموں سے گزرتے ہیں، وہ کیا کیا حرام کام کرتے ہیں، اور کالے جادو سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ کالا جادو کیسے کیا جاتا ہے؟ جادوگروں کی حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ جادو ہے کیا؟ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ علماء اس کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں: سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ یعنی جادوگر پہلے شیطان کا قرب حاصل کرتے ہیں اور پھر اس سے مدد لیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جادوگر شیطان کا قرب کیسے حاصل کرتے ہیں۔ جادو کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے تاکہ لوگ اس سے حیرت زدہ ہو جائیں۔ امام ابن قدام المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: جادو ایسی گروہوں اور ایسے دم اور الفاظ کا نام ہے جن میں بولا یا لکھا جائے یا جادوگر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل متاثر ہو جائے جس پر جادو کرنا مقصود ہو، اور جادو واقعتاً اثر رکھتا ہے۔ چنانچہ جادو سے کسی شخص کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، بیمار بھی کیا جا سکتا ہے، جادو بیوی اور خاوند کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے، اور ایک دوسرے کے دل میں نفرت یا محبت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے۔ اس کے لیے جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ کام انجام دیتا ہے اور شیطان ان کاموں کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے، اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادوگر شیطان کو راضی کرنے کے لیے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ بعض جادوگر اس مقصد کے لیے نعوذ باللہ قرآن مجید کی آیات کو گندگی سے لکھتے ہیں۔ کچھ وضو کے بغیر نماز پڑھتے ہیں اور کچھ ہمیشہ غسل کرتے ہی نہیں۔ کچھ جادوگر شیطان کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں اور انہیں بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کر دیتے ہیں۔ پھر ان جانوروں کو ایسی جگہوں پر پھینکا جاتا ہے جو شیطان خود مقرر کرتا ہے۔ وہ خود بتاتا ہے کہ ان جانوروں کو فلاں جگہ پھینکاؤ۔ بعض جادوگر ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ کچھ جادوگر عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں بھی کفریہ الفاظ لکھتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جادوگر سے پہلے کوئی حرام کام کرواتا ہے، پھر کہیں جا کر اس کی مدد اور خدمت کرتا ہے۔ اس طرح جادوگر جتنا بڑا کفریہ کام کرے گا، شیطان اتنا زیادہ اس کا فرما بردار ہوگا، اس کے مطالبات کو پورا کرنے میں جلدی کرے گا۔ اور اب جادوگر شیطان کے بتائے ہوئے کفریہ کاموں کو بجا لانے میں کوتاہی کرے گا تو شیطان بھی اس کی خدمت کرنے سے رک جائے گا اور اس کا نافرمان بن جائے گا۔ مطلب یہ کہ شیطان اور جادوگر ایسے ساتھی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے ہی پر آپس میں ملتے ہیں۔ جب آپ کسی جادوگر کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو یہ تمام باتیں یقیناً درست معلوم ہوں گی، کیونکہ اس کے چہرے پر کفر کا اندھیرا اس طرح چھایا ہوتا ہے جیسے وہ سیاہ بادل ہو۔ اگر آپ کسی جادوگر کو قریب سے جانتے ہیں تو یقیناً اسے پریشانیوں میں گھرا ہوا پائیں گے۔ وہ اپنی بیوی، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی تنگ آیا ہوا ہوگا۔ اسے سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی، یہاں تک کہ شیطان خود اس کی بیوی بچوں کو اکثر و بیشتر تکالیف پہنچاتا رہتا ہے اور ان کے درمیان شدید اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور ہاں، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے 124۔